تو جب بھی صبح کرے نا اللہ کے نبی کا کیا کرو تم، من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور اس کا صرف دنیاوی مائنڈ سیٹ، کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ، کنزیومرسٹ اور ہائپر کنزیومرسٹ مائنڈ سیٹ ہوا کہ بس گاڑی، اور یعنی اس نے فون کھولتی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اخبار اور BBC CNN دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، سب اتنا گرو کر رہے ہیں اور میں شتت اللہ علیہ شملہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ. اللہ تعالیٰ سے کام بکھیر دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیری کو ڈال دیتے ہیں، یہ فقیری سے ڈرتا رہتا ہے ہر ٹائم. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا اتنی ہی آئی جتنی پہلے سے رکھی ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ. کوئی انزائٹی کا فائدہ نہیں ہوا، کوئی ایفرٹ کا اسٹرگل فائدہ نہیں ہوا. ومن اصبح، اور جس نے صبح کی مارننگ کی. ابھی ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو اون یور مارننگز اینڈ ہاؤ ٹو ون یور مارننگز. اب یہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور آخرت اس کا ہم اور غم ہوئی. ہائے میری تہجد نہیں رہ گئی. اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھتا ہے. وہ الحمدللہ کہتے ہیں اللہ تم نے شکر ہے مجھے سب کچھ دیا. اور وہ وضو کرتا ہے اور وہ تیاری کرتا ہے آخرت کی. کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ غنا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وجمع علیہ شملہ، اور اللہ ایسے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. واتت دنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. لا الہ الا اللہ. دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. یہ دنیا سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے اور دنیا کے پاس بھاگتی بھاگتی آ رہی ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا پاس مال کہاں سے آ رہا ہے. میں نے فلاں انویسٹمنٹ کی تھی، بس ایسے ہی کر لی تھی، اس نے مجھے 200% پروفٹ دے دیا. میں نے فلاں کام کیا تھا، میں سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے مجھے. حسن بصری کہتے ہیں یا شباب، یا معاشر شباب، اے ینگ لوگوں کا گروہ. میری آڈینس میں اکثر یوتھ ہے اور وہ سن رہی ہے. اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے ایفرٹ کرو اور کام کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، آخرت بھی دی. اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو دنیا تو ملی یا نہیں ملی، آخرت کبھی نہیں ملی. پھر ان کی موت ہی ایسی اور ان کی لائف ایسی گزری. سبحان اللہ، اٹ از ویری ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا. یہ جو ہمارے لیے بڑی چیزیں نا، 50 کروڑ 100 کروڑ 1 ارب، رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کچھ نہیں ہے، مچھر کا پر رہی. سو اف یو ہیو ون فیئر وچ آخرہ، اللہ ول ٹیک کیئر آف یور پرابلمس. سو دعا کریں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ ہمارا جو ہمارے غم نہ صرف دنیا کی لائف کو نہ بنانا، اور علم حاصل کرنے کا جو مقصد نا وہ دنیا کو صرف نہ بنانا، بلکہ دنیا بنانے نہ آخرت بنانا ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ دنیا دے ہی دیں گے انشاءاللہ. اینڈ مائی پرسنل ایکسپیرینس از دس ورلڈ از لائک اے شیڈو. جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں آخرت کو چھوڑ کے، یہ آپ سے آگے جائے گی. اور جتنا آپ آخرت کے پیچھے جائیں گے، اللہ کے پیچھے بھاگیں گے، یہ آپ کے قدم چھوئے گی. سو لوگ انفارچونیٹلی آج کل جتنا مرضی آ جائے، مزید کی جو لالچ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی. جس کو مزید کی ضرورت ہے وہ بڑا غریب ہے انسان ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں میں ہے وہ بڑا غریب انسان ہے. اصل جو انسان کی جو اپنے آپ کو پہچان ہے نا، سیلف ایکچولائزیشن، وہ سیلف لیسنس میں ہے کہ میری ڈپینڈنسی اس پہ ہونی نہیں چاہیے. اور جو سارا دن سارا مہینہ معاوضے کی لالچ کے لیے بھاگتا رہتا ہے نا، وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. اور جو ان سے آزاد ہوتے ہیں وہ اس انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. سو فوکس آن آخرہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیزی ہو جائیں، ڈو یور پارٹ، بٹ آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہو. اینڈ دس مائنڈ سیٹ از امیزنگ. جب پتہ ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں ملنا وہ کبھی نہیں مل سکتا، چاہے پوری دنیا کوشش کیوں نہ کر لے. وائی ٹو وری، وائی ٹو ہیو اینزائٹی. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ صبح کا املا صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو تجھ سے کبھی دور نہیں لے جاؤں گا، پھر تو ہمیشہ غریب رہے گا. اللہ اکبر، امیزنگ حدیث. یعنی دل کو غنا سے بھرنا پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، رچ انسان کون ہے، مالدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا، صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الغنا غنا النفس، دل کا غنی ہونا
اور ایک اور جگہ فرمایا لیس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. زیادہ رچنس یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو یا کروڑوں روپے پڑے ہوں. اصل رچنس، اصل تونگری اور بادشاہی کیا ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور غنی بے پرواہ ہو، اس کو پریشانی ہے نہ انزائٹی سے نہ گزارا ہو. وہ انسان اپنے کاموں میں بھاگتا رہے گا، گرتا رہے گا، اور اسے کام بھی ولم اسد فقرک، اور اسے کام بھی پورے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، یہ واللہ میرے ساتھ سے نہیں گزرا. تو عمر بن خطاب نے دوبارہ ان کی بات ڈینائی کی اور کہا کہ واللہ میں تمہارے ساتھ سے گزرا ہوں، میں تمہیں سلام بھی کیا ہے. اور عمر کہتے ہیں ابو بکر کو کہ دیکھیں دس از دا ایروگنس آف بنو امیہ. سبحان اللہ، یعنی ہی واز اینگری، عمر بن خطاب واز اینگری، اور ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر لیتے. سبحان اللہ. تو عثمان بن عفان بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آئی واز انڈلجڈ انٹو اے تھاٹ، میں ایک سوچ میں اتنا شاید گم ہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا عمر آپ گزرے ہیں. واللہ آئی ہیو نو کلو کہ آپ گزرے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے بھی اس بات کو اکنالج کیا کہ ہاں عثمان کسی چیز سے پریشان ہوگا. یعنی کبھی ہوتا ہے نا، ہم اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بات کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے کیا بات کی ہے یا کچھ بولا بھی ہے. تو دیٹ ہیپنڈ. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا عثمان کیا چیز تمہارے مائنڈ کو آکوپائی کر رہی ہے، واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے. اٹ مسٹ بی کنسرننگ، اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں عمر کا گزرنا پتہ نہیں چلا. تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ مجھے یہ پچھتاوا ہو رہا تھا اور مجھے حسرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹائم گزرا، میں نے آج تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ عمل ہے جو قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا. یعنی اور اعمال ہم نے پوچھا کہ سب سے واٹ از دا بیسٹ آف ڈیڈز اینڈ واٹ از، وہ عمل کون سا ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کو نجات دے دے گا جہنم سے. میں اس کے بارے میں سوچا تھا، اینڈ آئی واز لائک کہ یار میں نے کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سبحان اللہ، ہی واز تھنکنگ واٹ از آخرہ. تو وہ بکر صدیق کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان یہ پرابلم از سالوڈ. میں نے چونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھی ہے، اور عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کا ہی حق تھا یہ سوال کرنے کا. یعنی آپ ہی، میں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ بھی پوچھیں گے سوال. تو کیا تھا اس کا جواب؟ اس سوال کا جواب کیا تھا جو کہ حبیب نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا چیز قیامت کے دن انسان کو نجات دے گی. تو آپ نے کہا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پریچ کیا تھا، یعنی ابو طالب کو، اور جو شخص اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور امبریس کرے گا، یعنی اس سے اپنی اس کے ساتھ لائف گزارے گا، وہ کلمہ اس کو قیامت کے دن نجات دے دے گا. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جو اس کو مانے گا، جانے گا اور اس کے ساتھ لائف گزارے گا. یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے نبی دے دیں اس کو لے لو اور جسے تمہیں روک دیں وہ چھوڑ دو. یہ تو مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا. تو اینڈ دیٹ واز دا ٹائم عثمان عفان فیلٹ ریلیوڈ. الحمدللہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا الحمدللہ. اس پوری سٹوری سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ عثمان بن عفان یعنی وہ گم تھے، couldn't realize کہ کون گزرا ساتھ سے. جیسے ہم اکثر اپنی دنیاوی تھاٹس کے پیچھے، بزنس کی وریز کے پیچھے، کبھی فیملیز کی، کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، بٹ ان کی ٹینشن کیا تھی؟ his genuine concern was the آخرہ، his worry was the آخرہ. and likewise ہمیں بھی ہماری جو تھاٹ ہونی چاہیے اور جو کنسرن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا. اور میں اور آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ what did I do today؟ آج میں نے، آج کے دن جو گزرنے والا ہے یا گزرے گا، کیا کیے میں نے to get closer to Jannah and further from hellfire and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کون سا ایکشن ہے جو میں نے آج کیا ہے؟ یہ کبھی ہمیں تھاٹ اتنا کنسرن کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جس کے ہم ایک غم ہوا، جس کے وریز ایک وری ہوئی، یعنی ہم المعاد، آخرت کا غم، کفاہ اللہ سائر ہمومی، اللہ تعالیٰ سارے اس کے ہم اور غم کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ will take care of them. ومن تشعبت به الہموم فی الاحوال دنیا، اور جو دنیا کے ہی وریز میں ہر ٹائم پڑا رہے گا اور آخرت اس کا غم ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کی وری نہیں ہوگی، لم یبال اللہ فی ای اودیتی ہلک، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے.
اللہ سبحانہ وتعالی ڈزنٹ کیئر ان وچ ویلی ہی پیرشز. یعنی سبحان اللہ اس کے بڑے مطلب ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کون سے غم میں جا کے مر جائے یا کون سا غم اس کو لے ڈوبے, یا وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, پھر اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بیکاز ہی واز اے پرسن عبد الدینار و درہم و دنیا. وہ ہی واز اے سلیو آف دنیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کے نبی کا دین, آخرت, اس کا کبھی وری نہیں تھی. اینڈ سبحان اللہ یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مارننگز میں کتنا ضروری ہے ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود اے ہم آف آخرہ, ود اے وری آف آخرہ. اینڈ دس شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ وین وی شوڈ ویک اپ ان دا مارننگ. سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا. جو آخرت کے لیے کام کرے گا, جو آخرت کے لیے اس کی ایفرٹ ہوگی, وری ہوگی, اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا. مارننگ مائنڈ سیٹ کی بات کروں میں آپ سے. ابھی ہم آتے ہیں کہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, ایکشن پلان پہ آتے ہیں. اینڈ 91 رول پہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا واٹ از دیٹ رول اینڈ پرنسپل فار سکسیس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرہ فوکسڈ بنانا, نہ کہ صرف دنیا فوکسڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فائنانسز مینیج نہیں کرتے, آپ اچھا کماتے نہیں ہیں, آپ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ کا کوئی لائف ہی نہیں ہے, کوئی نہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹاپ کی وری کیا ہے؟ آخرت کی لائف. کہ میں نے آج کیا کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ڈو آئی فری مائی سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا میرے پاس عبادت کا ٹائم ہوتا ہے یا میں ہمیشہ رش اینڈ ہری میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ تعالی یقول, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں. تو میں کیا کروں گا؟ یعنی جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا, اس کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کر. نمازیں قضا نہ کیا کر, حلال کما, آنکھوں کا زنا نہ کر, اور جو میرے بڑے لمیٹڈ سے احکامات ہیں ان کو پورا کر. کون سا روزانہ حج ہے, کون سا روزانہ رمضان ہے, کون سا روزانہ زکوٰۃ دینی ہے, کون سا روزانہ صدقہ دینا ہے. بیسک ایکشنز پہ تو عمل کر, اور اللہ کے لیے ٹائم تو نکال, اور اپنا فوکس آخرت تو بنا. میں کیا کروں گا؟